بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بتائیں خاک کے پتلے دنیا میں کیا کیا ہے. بتائیں خاک کے پتلے دنیا میں کیا کیا ہے. بتا کے دانت ہیں منہ میں تیرے کھایا پیا کیا ہے. شریک درد غم ہو کر کسی کا دکھ بٹایا ہے. شریک درد غم ہو کر کسی کا دکھ بٹایا ہے. مصیبت میں کسی آفت زدہ کے کام آیا ہے. بتا خیرات کیا کی راہ مولا میں دیا کیا ہے. بتا خیرات کیا کی راہ مولا میں دیا کیا ہے. یہاں سے عاقبت کے واسطے تو شالیا کیا ہے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں رب العالمین نے اپنے ان بندوں کو خطاب کیا ہے جو اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. ان کے بارے میں وعید سنائی ہے رب العالمین نے. فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ،
کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کا خزانہ جمع کر کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، سنبھالتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے. اور یہ مال جو رب العالمین نے انسان کو دیا، دنیا میں جب انسان آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا، اور جب اس دنیا سے روانہ ہوگا تو تب بھی خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے روانہ ہوگا. نہ آتے ہوئے کچھ پاس تھا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے ہمارے پاس کچھ ہوگا. یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی ہم نے کمایا، اور دنیا کے اندر ہی اس مال کو ہم اپنے لیے وبال جان بھی بنا سکتے ہیں اور راحت جان بھی بنا سکتے ہیں، کہ یہ ہمارے لیے راحت کا اور اطمینان کا اور سکون کا باعث بھی بن سکتا ہے. یہ مال اگر اس مال کو اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کر لیا، اور اگر اس مال کو اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ نہیں کیا بلکہ اپنی من مرضی کے مطابق خرچ کیا، جیسے دل نے چاہا ویسے خرچ کیا. اس لیے کہ انسان کی جو کمزوریاں رب العالمین نے بتائی ہیں، ان کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ انسان مال سے بڑی محبت کرنے والا ہے. انسان مال سے بڑی محبت کرتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس مال کی محبت اس کے دل میں بڑی شدید ہے، بھری ہوئی ہے. اور رب العالمین نے دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. اس پوری سورت کے اندر رب العالمین نے اسی بات کو بیان کیا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تانا دینے والے ہیں، جو عیب جوئی کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے الذی جمع مالا وعددہ، جو اپنا مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں، سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں الذی جمع مالا واخلدہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا. فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر رب العالمین نے مال دیا ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. اور اس آزمائش سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مال کو جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے استعمال میں لانا، اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال میں سے اللہ کے حصہ کو نکال دینا. اللہ نے یہ مال دیا ہے، اور اگر وہ اللہ ہمیں یہ کہہ دیتا کہ یہ سارا مال میری راہ میں دے دو، تو ظاہر ہے جس کا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. لیکن رب العالمین کو پتا تھا کہ اس انسان کے دل میں اس مال کی محبت ہے. فرمایا کہ تم 97.5% مال خود رکھ لو، اور اس میں سے صرف 2.5% نکال کر میری راہ میں خرچ کر دو. صرف 2.5%، تھوڑا سا مال. اور پھر یہ مال تم دو گے، فرمایا کہ اس مال کو تمہارے ہاں، تمہارے اس دیے ہوئے مال کو اللہ رب العزت کے خزانے میں جمع کر لیا جائے گا. اور فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو اچھا قرض ادا کرے؟ اللہ کو قرض دینے والا کون ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کو کون اچھا قرض دے گا، تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے قرض مانگتے ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ تم سے قرض مانگتے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ پھر اپنا مبارک ہاتھ آگے بڑھائیے. آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کہا یا رسول اللہ میرا ایک باغ جو بڑا مجھے محبوب ہے، 600 کھجور کے درخت لگے ہوئے اس میں، یا رسول اللہ میں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، میرا وہ باغ قبول کر لیجیے. یہ ان کے دل میں محبت تھی کہ واقعاتاً اگر اللہ کے خزانے میں جمع کیا ہے. میرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنے پاکیزہ مال سے، حلال مال سے اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس مال کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں.
اور فرمایا وہ دائیں ہاتھ میں اللہ کے دائیں ہاتھ میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا اگر وہ کھجور کے دانے کے برابر بھی صدقہ ہے، کھجور کے دانے کے برابر بھی، فرمایا اللہ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اور فرمایا اسی طرح ہے جس طرح تم کسی گائے کے بچے کو یا بکری کے بچے کو پرورش کر کے پالتے ہو، بڑا کرتے ہو، وہ بڑا ہو جاتا ہے. فرمایا تمہارا صدقہ جب تم دیتے ہو، حلال مال سے دیتے ہو، اللہ کی راہ میں دیتے ہو، وہ مال بھی اسی طرح بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت اضافہ فرماتے ہیں اور اس کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں. تو یہ انسان کے لیے ایک سبق ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغام ہے. اور لیکن یاد رکھیے گا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم ھذا. اور فرمایا کہ یہ جو مال تم جمع کر کر کے خزانہ بنا کے رکھتے ہو، یہ قیامت کے دن تمہارے جسم کو اس سے داغا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اس کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس مال کو پھر تمہارے جسم کے ساتھ لگایا جائے گا، تمہارا جسم اس سے جلایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم. یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے خزانہ بنا کے رکھتے تھے، یہ ہے وہ مال جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا مال، اس آدمی کو جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا اس کا مال قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل میں اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. فرمایا اس سانپ کی 2 زبانیں ہوں گی اور اس کو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو اپنے جبڑوں کے ساتھ جکڑ لے گا اور جکڑ کر اس کو کہے گا انا کنزک انا مالک انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. انسان اس سے اس وقت جان چھڑوانے کی کوشش کرے گا مگر وہ سانپ اس کی جان نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ایک موقع دیا کہ مال تمہیں میں نے دیا ہے. اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے مال کی برکت چاہتے ہو، اپنے مال میں خیر چاہتے ہو تو پھر اس مال میں سے اللہ کا حصہ نکال دو. تمہارے مال کے اندر اللہ رب العزت برکت عطا کر دیں اور تمہارے مال کو اللہ رب العزت محفوظ کر لیں گے. ہمارے ہاں آج ایک ایسا تصور بن گیا کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ بھی لوگ اندازے سے نکالنا شروع ہو گئے کہ بس اندازہ لگا لیں اپنے سٹاک کو، کون گنتی کرنے کی زحمت کرے. لیکن یہ طریقہ انتہائی غلط. اپنے پورے مال کو گننا، سٹاک کو چیک کرنا اور پھر اس کے حساب سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہے. اور اپنے مال کی زکوٰۃ، حدیث پاک میں آتا ہے اگر تمہارے پیسوں میں 1 پیسہ بھی زکوٰۃ کا شامل ہو گیا تو تمہارے دوسرے پیسوں کو بھی برباد کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. تو اپنے پیسوں کے اندر اگر ہماری زکوٰۃ کم نکلی، ہم نے اندازے سے نکالی اور ہماری زکوٰۃ کم نکلی، انسان اپنے اندازے کے مطابق کہتا ہے جی میں نے تو زیادہ نکال دی ہے، لیکن وہ حقیقت میں اس نے چیک نہیں کیا، وہ تو اندازے سے نکال رہا ہے. فرمایا کہ اگر اس طرح کا کام ہو گیا تو وہ 1 روپیہ بھی جو تمہارے پیسوں میں شامل ہوا ہے تمہارے سارے پیسوں کو جلانے کے لیے کافی ہو جائے گا. اور پھر فرمایا کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا آدمی کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا، کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا وہ اپنے اللہ سے تجارت کر رہا ہوتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہوتا ہے. اور جس کی تجارت اللہ کے ساتھ ہو اللہ اس کی تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں آنے دیتے. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا اور پھر اس ایک گندم کے دانے کو جب زمین سے اگایا رب العالمین نے تو اس کے اوپر کئی بالیاں اگی اور پھر ان بالیوں میں کئی دانے ہیں. ایک دانہ کتنے دانوں کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بن گیا. فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال کو بھی اسی طرح اضافہ فرماتے ہیں، اس کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کا قانون ہے. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چڑھاتے ہیں چاہتے ہیں اس کو بڑھا کے رکھ دیتے ہیں.
اب جو انسان اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس بندے کو 10 گنا دنیا میں 70 گنا آخرت میں اللہ عطا کرتے ہیں. اور اس آیت کی روشنی میں 700 گنا تک کی بشارت ملی کہ انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ 700 گنا تک اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں. اور پھر یہیں تک بس نہیں بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی اس کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کے خزانے میں جمع کروایا ہوا مال کبھی گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ نفع کا سودا ہے، اور اس قدر نفع ہے اس کے اندر، اس تجارت کے اندر گھاٹا نہیں ہے. سورۃ النون کے اندر قرآن پاک نے ایک آدمی کا قصہ بیان کیا، بڑا نیک آدمی تھا، اور اپنے مال میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے رکھنے کے بعد، اپنے گھر والوں کے لیے رکھنے کے بعد، اپنے باغ کی انویسٹمنٹ رکھنے کے بعد وہ مال غریبوں کے اندر، فقراء کے اندر بانٹ دیتا تھا. اور جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور مشورہ کرنے لگے کہ ابا جی نے تو ساری زندگی اپنی دولت ضائع کی ہے، لوگوں کے اندر بانٹ بانٹ کے ابا جی دولت کو ضائع کرتے رہے، لہٰذا اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس دولت کو ہم نے محفوظ کرنا ہے، اس دولت کو ہم نے سنبھال کر رکھنا ہے. وہ باغ اتنی محنت سے ہم نے اس کے اوپر پھل لگایا، اور جب ہم اس باغ کا پھل اتارنے کے لیے جاتے ہیں تو غریب غربا لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے، لہٰذا ان لوگوں کو حصہ اس میں سے دینا نہیں ہے، اور یہ ان کا حصہ جو ہے ان کو ادا نہیں کرنا. اور یہ رات کے وقت کا فیصلہ کیا کہ ہم رات کے وقت جائیں گے اور جا کر اپنے اس باغ کا پھل اتاریں گے اور سارے کا سارا پھل محفوظ کر کے اپنے پاس لے آئیں گے. سارا پھل ہمارے پاس ہوگا اور کسی غریب کو بھنک بھی نہیں پڑے گی کہ ہم مال لا کے اپنے گھر میں رکھ بھی چکے ہوں گے. اب رات کی تاریکی میں وہ نکلے، اور جب نکلتے ہیں اللہ اپنے قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں اس واقعے کو. فرمایا کہ جب وہ نکلے اور نکل کر باغ کو تلاش کر رہے ہیں تو ایک کہتا ہے لگتا ہے ہم آج راستہ بھول گئے، لگتا ہے آج ہم راستہ بھول گئے، ہمارا باغ نہیں مل رہا، ہمارا باغ تو بڑا عمدہ تھا، بڑا عالی شان تھا. دوسرا کہتا ہے نہیں، ہم باغ کا راستہ نہیں بھولے، لگتا یہ ہے کہ یہ باغ وہی ہے، یہ باغ وہی ہے جو جل کر راکھ ہو چکا ہے. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین. رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ خود ہی اپنے آپ کو کوسنے لگے، خود ہی اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، ہائے ہلاکت ہمارے لیے، بربادی ہمارے لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو سرکشی میں ڈال لیا. اور یہ وہی باغ ہے، رب العالمین نے ان کے باغ تک پہنچنے سے پہلے اس باغ کو جلا کر راکھ کر دیا کہ اگر اس میں فقراء کا حصہ نہیں، اگر اس میں غریبوں کا حصہ نہیں تو یاد رکھنا یہ باغ پھر تمہارے بھی کام نہیں آئے گا، یہ جل کر راکھ تو ہو جائے گا، تمہیں بھی ایک دانہ اس سے نصیب نہیں ہوگی. تو اپنے اللہ کی راہ میں مال نکالنے سے، اپنے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے یہ مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ رب العالمین اس مال کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں، اس مال کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ مال اس کے لیے پھر راحت کا باعث بنتا ہے، اللہ سے کے خزانے سے اس کو بہت کچھ لے کر دینے کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر وہ باغ اس کے لیے ایسا عظیم الشان ایک مثال بنتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی اجر ملتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ بات بار بار قرآن پاک کے اندر رب العالمین نے تقریباً 33 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑ کر اللہ نے حکم دیا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. 33 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑ کر ذکر کیا. جس طرح نماز کا ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ادا کرنا ضروری ہے. جب انسان اپنے مال کو اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کرتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے اس مال میں سے حصہ نکالتا ہے، تو یہ مال اس کے لیے پھر راحت کا باعث بنتا ہے، اس کے لیے اطمینان کا باعث بنتا ہے، اور رب العالمین کے خزانے میں وہ مال پھر جمع بھی ہوتا ہے. دنیا میں بھی اس کے لیے اس مال کے اندر برکت ہونا شروع ہو جاتی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بڑا کنجوس تھا. جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا ایک بیٹا بڑا سخی نکلا، اور وہ بیٹا جو غریب اس کے پاس آتا وہ اس کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیتا، اس کو دینا شروع کر دیتا. تو ایک بڑا سیانہ بندہ اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، او بھائی کیا کرتے ہو؟
اپنے مال سے ان غریبوں کو امیر نہیں کر سکتے تم، لیکن یاد رکھنا یہ سالوں کی کمائی ہوئی محنت سے یہ پیسے یہ چند لمحوں میں تم لٹا رہے ہو، یاد رکھنا یہ تمہیں ضرور غریب کر دیں گے، وہ امیر نہیں ہوں گے لیکن تم غریب ہو جاؤ گے۔ تو اس آدمی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بوستان کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ اس آدمی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا یہ مال جو میرے پاس ہے آج، میں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ یہ مال میرے والد نے اپنے والد سے لیا تھا اور میرے والد نے اس کو سنبھال کے رکھا۔ مجھے بتاؤ کیا میرا والد اس کو قبر میں اپنے ساتھ لے جا سکا؟ کیا میرا باپ اپنے مال کو قبر میں ساتھ لے جا سکا؟ اگر وہ نہیں لے جا سکا تو پھر کیوں نہ میں اس مال کو اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، غریبوں کے اوپر خرچ کر دوں، فقراء کے اوپر خرچ کر دوں، فی سبیل اللہ میں خرچ کر دوں، اللہ کی راہ کے کاموں میں خرچ کر دوں، جہاں پہ جن جگہوں سے مجھے اللہ کی محبت ملتی ہے میں ان جگہوں پہ خرچ کر دوں۔ یہ میرا مال جمع ہو جائے گا اللہ کے خزانے میں، اور مجھے دنیا میں بھی اللہ اس کا صلہ عطا فرمائیں گے، مجھے آخرت میں بھی اللہ اس کا صلہ عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کے اندر جو ملا ہوا مال ہے، اس مال کو تھوڑا سا حصہ اللہ نے مانگا اور فرمایا یہ زکوٰۃ دینے والا آدمی اپنے آپ کو سخی نہیں کہلا سکتا، سخی نہیں ہے وہ۔ ہاں، زکوٰۃ کا فریضہ اس سے ادا ہو گیا، زکوٰۃ کا مال بھی ادا کریں لیکن اس کے ساتھ کچھ صدقہ خیرات کا بھی اہتمام شروع کر دیں، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جتنا ہم مال ادا کرتے ہیں اتنا ہی اس مال کے اندر رب العالمین اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔